السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء۔ پیارے ناظرین محبین، اللہ پاک پروردگار عالم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے طور پر مسلمان بن جاؤ، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نئے مسلمان ہوئے تھے، تو آپ نے یہ سوچا، آپ کے دل میں خیال یہ آیا کہ چونکہ اہل کتاب کے یہاں اونٹ کا گوشت کھانا منع ہے اور اسلام میں ضروری بھی نہیں، تو اگر ہم نہیں کھاتے ہیں تو اسلام نے چونکہ کھانا ضروری بھی نہیں قرار دیا، تو یوں اس پر بھی عمل ہو جائے گا اور اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ اس سوچ کو دور کرو۔ رب نے ارشاد فرمایا: اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، مسلمان بن چکے، جب مسلمان بن چکے تو پورا مسلمان بننا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اونٹ اسلام نے جائز قرار دیا یہ سوچ کر کہ تم نہیں کھاؤ گے، کہ اگر ہم نہیں کھاتے ہیں تو اسلام میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے نہ کھانے کی، تو اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اس پر بھی نہیں، دونوں کشتی میں قدم نہیں رکھ سکتے ہیں۔ آپ اسلام میں آ چکے ہو تو پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کی سوچ دماغ سے نکالو۔ پیارے ناظرین، اتنی سی بات کے لیے روک لگا دی گئی، منع کر دیا گیا کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اب ہم سوچیں کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ آج تو ہم نے مسلمان ہونے کا مفہوم اور مطلب اپنے من میں تراش لیا ہے، خراش لیا ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھے، بے شک جو مسلمان ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو مدرسہ چلائے، مسلمان وہ ہے جو مزاروں پہ جائے، مسلمان وہ ہے جو روزے رکھے، مسلمان وہ ہے جو یہ کرے وہ کرے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے کام عبادات کے ہیں، یہ سب کے سب اسلام کی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، مگر مسلمان ہونے کا معنی ہم بیان کریں یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔
بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمان جس کو کہا جائے گا، قرآن جس کو مسلمان کہے گا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان جس کو مانیں گے، تسلیم کریں گے، اس کو ہی ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکات دینی، یہ سارے کام، یہ سارے اعمال، یہ سب مسلمان ہی کرتے ہیں۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ روایت امام بخاری نے بھی لی، امام مسلم نے بھی لی، اور سنن ترمذی میں بھی یہ روایت آئی، سنن دارمی میں یہ روایت آئی، مسند احمد بن حنبل میں بھی آئی، نسائی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، اور بہت ساری کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا کریم نے ایک مسلمان کی جو تعریف کی اور ایک مسلمان کو جو پہچان دیا سرکار نے کہ ایک مسلمان کی پہچان کیا ہوتی ہے، تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، در حقیقت پکا مسلمان، سچا مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ پیارے ناظرین، پیارے ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، ذرا غور فرمائیں کہ ہم نے اسلام کس کو سمجھ رکھا تھا؟ ہم نے مسلمان ہونے کی سند اور مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ ہم نے کس کو دیا تھا؟ مگر یہاں تو بات کچھ اور ہی نکلی۔ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا، جو جامع الکلم ہے، جو کلمات طیبات کے جامع ہیں، آقا کریم کی شان اقدس یہ کہ آپ کی زبان فیض ترجمان سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک حکیمانہ بات ہزاروں حکیموں کی حکمت بھری باتوں پر حاوی اور غالب ہوئی۔ آپ مختصر فرماتے ہیں، مگر میرے آقا کے اختصار میں ایک پوری کائنات محفوظ ہوتی ہے، ایک پوری کائنات وہاں پہ محفوظ ہوتی ہے میرے آقا کے مختصر فرمان سے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جن کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، وہ حقیقت میں مسلمان ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ زبان اور یہ زبان، یہ وہ زبان ہے کہ اگر یہ لگانے پہ آئے تو بڑی بڑی آبادی کو جلا کر خاکستر کر، اور یہ زبان اگر بجھانے پہ آئے تو سلگتی ہوئی آگ کو یہ پلک بھر میں، پلک جھپکتے ہی یہ بجھا ڈالے۔ اس میں یہ تاثیر ہے۔ محبین، اس زبان کو اگر ہم صحیح استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو خاموشی بہتر ہے، خاموشی میں نجات ہے۔ من سکت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ اور اگر آپ کو بولنا ہے تو اس زبان کے ذریعے سے آپ تکلیف دہ بات نہ بولیں۔ پیارے ناظرین، ذرا اگر ہم غور کریں تو ماتھا سے لے کر کے پاؤں تک، ماتھا سے لے کر کے پاؤں تک جتنے بھی اعضائے بدن ہیں، بدن کے جتنے اعضاء ہیں، قریباً ہر ایک عضو میں ہڈی ہے، لیکن پیارے ناظرین، زبان ایک ایسا نرم و نازک حصہ بدن ہے کہ اس میں کوئی ہڈی نہیں ہے، بہت نرم حصہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کو محفوظ فرمایا۔ ایک تو 24 دانتوں کے اندر اس کو محفوظ رکھا، پھر اس کے اوپر سے 2 ہونٹوں کا غلاف چڑھا دیا۔ اگر غور کریں تو یقیناً یہ بہت ڈینجر چیز ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے بڑے انتظامات فرمائے۔ پیارے ناظرین، یہی وہ زبان تو ہے کہ جس زبان کی وجہ سے
میاں بیوی کے درمیان نفرتوں کی دیوار قائم کر دیتی ہے۔ یہی وہ زبان ہے کہ دو دوستوں کے درمیان منافقت کی راہ قائم کر دیتی ہے، دو دوستوں کے درمیان دشمنی پیدا کر دیتی ہے، دو گھرانوں کو خاک میں ملا دیتی ہے، دو گھرانوں کو آپس میں یوں لڑوا دیتی ہے یہ زبان کہ جو دو گھرانے آپس میں پہلے جنت زار تھے ابھی وہ دوزخ زار بن چکے ہیں، امن و امان کا پیکر تھے مگر ابھی امن و امان وہاں پہ ختم ہو چکا ہے، وہاں پہ صرف اور صرف نفرت کی آگ ہے۔ یہ ہے زبان کی کارستانی۔ تو زبان سے دکھ بہت زیادہ پہنچتا ہے پیارے، بلکہ زبان کی اذیت رسانی اور زبان کی تکلیف کے حوالے سے کسی شاعر نے کہا ہے کہ زبان کا زخم اور زبان سے دیا ہوا زخم ایسا سخت ہوتا ہے کہ تلوار بم پستول بلکہ مادی ہتھیار سے بھی کہیں سخت تکلیف اور سخت اذیت کبھی کبھی زبان سے پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ جراحت السنان لہت دیام ولا یلتام ما جراحت السنان، یعنی جو زخم تلواروں سے، بلم سے، تلواروں سے، تیز دھاردار آلہ سے جو زخم لگتا ہے وہ مندمل ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، مگر زبان سے دیا ہوا زخم کبھی کبھی عرصہ ہے دراز تک پور نہیں ہو پاتا، اندمال نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے آقا کریم نے فرمایا کہ آپ پکے مسلمان اگر ہو تو پکے مسلمان کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ پیارے ناظرین، آپ اس کی نازکی پہ نہ جائیں بلکہ اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 32 دانت کے اندر اوپر سے 2 ہونٹوں کے گلاب میں جو پیک کر دیا ہے ایسے ہی، کیونکہ اس کے ذریعے سے پہنچنے والے جو خطرات تھے رب عز و جل نے وقت سے پہلے ہی اس سے آگاہی فرما دی۔ پیارے ناظرین، اس لیے زبان کے ذریعے سے کسی کو دکھ نہ دیا کر، زبان سے ہی بڑے بڑے گناہ انجام پذیر ہوتے ہیں۔ زبان کے ذریعے سے غیبت، چغلی، چغل خوری، گالی گلوچ، لگائی بھیڑائی، اس طرح کے خطرناک بڑے سے بڑے گناہ سے انجام پاتے ہیں جس کا نتیجہ صرف ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اس لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے زبان کا ذکر کیا۔ یوں تو اس کی تشریح بہت ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر زبان کا نام اس لیے لیا چونکہ اندر جو بھی کچھ ہے اس کی تعبیر کا ذریعہ یہ زبان ہے۔ جو کچھ ہم آپ تک شیئر کرنا چاہتے ہیں، جو ہم بولنا چاہتے ہیں، تکلیف دینا چاہتے ہیں یا تکلیف دور کرنا چاہتے ہیں تو تکلیف دینے کا ذریعہ بھی یہی زبان ہے اور تکلیف ختم کرنے کا ذریعہ بھی یہ زبان ہے۔ اس لیے زبان کا ذکر پہلے لایا، اس کے بعد آپ چونکہ پورے جسم سب سے پہلے اگر حصی طور پر تکلیف دینے کے لیے کوئی عضو بدن آگے بڑھتا ہے تو وہ ہاتھ ہے۔ اس لیے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیا۔ بہرحال پیارے ناظرین، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے نماز پڑھ کر کے اپنی نماز کو مسلمان ہونے کی سند پیش کرنے والے، روزے کو اپنے مسلمان ہونے کی سند پیش کرنے والے، حج و زکات اور دیگر اعمال صالحہ کو اپنے پکے مسلمان ہونے کی سند پیش کرنے والے ہیں۔ اگر ہم غور کریں کہ میرے آقا کریم نے پکا سچا مسلمان کس کو کہا؟ اس کو کہا جس کی زبان سے مسلمان محفوظ ہو، جن کے ہاتھوں سے مسلمان محفوظ ہو۔ اب اگر
کوئی اپنے زمانے کا پیر بھی کیوں نہ ہو، اپنے زمانے کا مولانا، عالم، حافظ، قاری، مفتی، علامہ، بڑا بڑا خطیب، خطیب البراہیم کیوں نہ ہو، محدث کیوں نہ ہو، نمازی کیوں نہ ہو، تہجد گزار کیوں نہ ہو، وہ کچھ بھی ہو، لیکن اگر ان کی زبان سے، ان کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کو غائبانہ طور پر ہو یا موجودہ صورتحال میں ہو، اگر زبان کے ذریعے سے چوٹ پہنچ رہی ہے دوسرے مسلمان کو، وہ مفتی تو ہو سکتا ہے، پکا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ زمانے کا عالم تو ہو سکتا ہے مگر وہ پکا کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی زبان سے، ان کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو اگر زبان و ہاتھ سے تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ نمازی ہو سکتے ہیں مگر پکے سچے مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا پیارے ناظرین، ہمیں اچت ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کی جو تعریف کی ہے، اس تعریف کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو پکا مسلمان ہونا ثابت کریں۔ اللہ رب قدیر ہم مسلمانوں کو پکا سچا مسلمان بن جانے کی توفیق عطا فرمائے۔